رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی الہادی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت پوری دنیا کے لوگ ایک بہت بڑی آزمائش اور ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ کووڈ-19 نے زندگی کے پورے معمولات کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ آزمائش ایک ایسی آزمائش ہے جو کسی ایک ملک یا کسی ایک خطے نہیں بلکہ پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بندوں پر ابتلا و آزمائش کیوں آتی ہے۔ اس کی ایک وجہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بندے اپنے رب کی قدرت کو اور اپنی حیثیت کو پہچانیں، کہ انسان باوجود اتنی عظیم ترقی کے، اتنے سائنس اور ٹیکنالوجی کی عظیم ترقی کے، انسان خدا کے سامنے، اس کی قدرت کے سامنے اور اس کی طاقت کے سامنے بے بس ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، مگر اللہ کی یہ طاقت و قدرت ہے کہ وہ پورے انسانوں کو اور پوری دنیا کو بے بس کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور قرآن مجید اس کی دوسری وجہ یہ بتاتا ہے کہ بندے آزمائش اور ابتلا کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں اور واپس اس کے راستے پر آ جائیں۔ اہل مکہ کو وہ بار بار سمجھاتا تھا، سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک دفعہ یا دو دفعہ آزمائے جاتے ہیں، مگر پھر بھی یہ اپنے رب کی طرف پلٹتے نہیں اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو ابتلا و آزمائش اس لیے ہے کہ بندے اپنے رب کی قدرت کو پہچانیں، اپنی حیثیت کو سمجھیں اور اپنے رب کی طرف پلٹیں۔ وبا کی ان حالات میں جہاں ایک طرف ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو وہیں اپنے رب کی طرف پلٹیں۔ دین نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی تعلیم دی، اسباب کو اختیار کرنے کی تعلیم دی، اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹنے کی تعلیم دی ہے۔ اسباب کو بھی اختیار کریں اور مسبب الاسباب پر بھروسہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب گھٹائیں چھا جاتی، موسم تبدیل ہوتا اور بجلیاں چمکنے لگتی، آپ بے قرار ہو کر مسجد کی طرف پلٹتے، آپ اللہ سے رجوع ہوتے، توبہ و استغفار کرتے۔ یہ سنگین حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ جہاں ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں وہیں اللہ کی طرف پلٹیں، توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان وباؤں کے سلسلے میں بھی بڑی خاص رہنمائی ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جس علاقے میں وبا آ جائے وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں اور دوسرے علاقے میں نہ پھیلیں، اور یہ بھی فرمایا کہ باہر کے لوگ اس علاقے میں جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے داخل نہ ہوں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ بیماری کو، وبا کو پھیلنے سے روکا جائے۔ ان تعلیمات کی پابندی، لا اینڈ آرڈر کی پابندی ہمارے لیے صرف ایک حکم ہی نہیں بلکہ دینی ذمہ داری بھی ہے۔ کورونا وائرس نے زندگی کے پورے معمولات کو بدل کر رکھ دیا۔ دن کے پورے 24 گھنٹے ہم اپنے گھر میں موجود ہیں۔ باہر کی دوڑ دھوپ اور معاشی تکودو جو ان حالات میں ابھی فی الوقت ممکن نہیں ہے، اس کے نہ ملنے پر کڑتے نہ رہیں، بلکہ جو کچھ میسر آیا ہے اس کا بھرپور استعمال کریں۔ اپنا یہ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے بچوں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں گزاریں۔ ان کی تعلیم و تربیت میں ان اوقات کو خاص طور پر استعمال کریں۔ ان کی اسٹڈیز میں اور جن سبجیکٹس میں انہیں آپ کی خاص رہنمائی کی ضرورت ہے انہیں لے کر پڑھائیں، اور ان کی تربیت کے لیے خاص طور پر توجہ دیں۔ بالخصوص باجماعت نماز کا اہتمام اپنے گھروں میں کریں، اور اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنے کے لیے ہم اپنا ایک ٹائم ٹیبل، نظام الاوقات بنائیں، جس میں نماز کے اوقات، سونے اور جاگنے کے اوقات، کھانے پینے کے اوقات
تعلیم کے اوقات اور کھیل کود کا وقت بھی اس میں رکھیں کہ یہ ذہنی تفریح بھی ہے اور دلجوئی کا ذریعہ بھی ہے، بالخصوص اپنے بچوں سے قریب ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ آزمائش کے اس دور میں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے کروڑوں بندے بھوک سے بے حال اور پریشان ہیں۔ ان میں وہ لوگ تو شامل ہیں ہی جو بیلو پاورٹی لائن، خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو روزانہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتے تھے۔ محنت مزدوری کے مواقع نہ ملنے کی وجہ سے اور اتنا لمبا عرصہ گزرنے کی وجہ سے وہ اس وقت پریشان حال ہیں۔ ان لوگوں کی مدد کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ ہم یہ لوگ دنیا کی ہر جگہ موجود ہیں، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں اور ہمارے گاؤں میں بھی ہیں۔ ہم یہ سوچ کر نہ رہ جائیں کہ بہت سی فلاحی تنظیمیں یا NGOs آئیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ ان کی مدد کرنا ہم سب کا دینی فریضہ ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے خوشحال بنایا ہے ان پر لازم ہے اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے غریبوں کی دستگیری کریں، ان کی مدد کریں اور زندگی کے اس سنگین آزمائش کے موقع پر ان کا ساتھ دیں اور ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا خوب فرماتا ہے، وہ لوگ جو صدقہ دیتے ہیں، ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں ایک دانہ بویا جائے اور اس ایک دانے سے 7 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا اور چڑھاتا چلا جاتا ہے، اور بے شک اللہ بڑی کشادگی والا اور علم والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بندہ جب صدقہ کرتا ہے، ایک دانہ صدقہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لے کر قبول فرماتا ہے اور اسے نشوونما دیتا ہے، بڑھاتے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، پہاڑوں کے مثل ہو جاتا ہے، اور اتنا بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا میں آپ مگن رہنے والے کمزوروں، غریبوں، محتاجوں سے بے فکر ہو کر صرف اپنی دنیا بنانے والوں کے سلسلے میں جو وعید فرمائی وہ بھی بڑی سخت وعید ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بندوں کا حساب لے گا تو کہے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، مالک آپ تو 2 جہانوں کے پروردگار ہے، کھانے کی آپ کو کوئی حاجت نہیں ہے، آپ بھلا بھوکے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عرض کرے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فاقہ کشی کر رہا تھا، تو نے اسے نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھلاتا تو میری رضا پاتا اور یہاں اس کا اجر پاتا۔ اور اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا اور چڑھاتا چلا جاتا ہے، اور بے شک اللہ بڑی کشادگی والا اور علم والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بندہ جب صدقہ کرتا ہے، ایک دانہ صدقہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لے کر قبول فرماتا ہے اور اسے نشوونما دیتا ہے، بڑھاتے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، پہاڑوں کے مثل ہو جاتا ہے، اور اتنا بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا میں آپ مگن رہنے والے کمزوروں، غریبوں، محتاجوں سے بے فکر ہو کر صرف اپنی دنیا بنانے والوں کے سلسلے میں جو وعید فرمائی وہ بھی بڑی سخت وعید ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بندوں کا حساب لے گا تو کہے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، مالک
آپ تو دو جہانوں کے پروردگار ہے، کھانے کی آپ کو کوئی حاجت نہیں ہے، آپ بھلا بھوکے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عرض کرے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فاقہ کشی کر رہا تھا، تو نے اسے نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھلاتا تو میری رضا پاتا اور یہاں اس کا اجر پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور فرمائیں، ہم سب کو عافیت میں رکھے اور بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔